بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ امید ہے آپ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہم سبق چغل خور کے مشقی سوالات کے جوابات کی طرف آئیں گے۔ سبق میں پہلا ہمارے پاس سوال ہے کہ کسان نے چغل خور کو کن شرائط پر ملازم رکھا؟ اس کا جواب ہے جی، چغل خور کی شرائط ملازمت شسرخی لکھیں گے۔ کسان نے چغل خور کو 2 شرائط پر ملازم رکھا۔ چغل خور تنخواہ نہیں لے گا، کسان اسے روٹی کپڑا دے گا۔ نمبر 2، کسان اسے اس بات کی اجازت دے گا کہ وہ 6 ماہ بعد اس کی صرف ایک چگلی کھا لیا کرے۔ دوسرا سوال ہے کہ چغل خور نے کسان کی بیوی کو کیا کہہ کر بدگمان کیا؟ تو اس کا جواب میں شسرخی لکھیں گے، چغل خور کا بیوی کو بدگمان کرنا۔ چغل خور نے کسان کی بیوی کو یہ کہہ کر بدگمان کیا کہ اس کا شوہر کوڑی ہو گیا ہے، اس نے یہ بات اب تک اس سے چھپا کر رکھی ہے۔ سوال نمبر 3 ہمارے پاس ہے کہ ہر چغل خور کس بات کو ماننے سے انکار کرتا ہے؟ جواب میں شسرخی ہے، چغل خور کا انکار۔ ہر چغل خور یہ بات ماننے سے انکار کرتا ہے کہ وہ چغل خور ہے۔ سوال نمبر 4 تھا کہ چغل خور کو اپنی بری عادت سے کیا نقصان اٹھانا پڑا؟ جواب میں شسرخی ہے، چغل خور کو چغلی کھانے کا نقصان۔ چغل خور اپنی چغلی کی بری عادت کی وجہ سے اپنی ملازمت سے ہاتھ دھو بیٹھا، وہ بیکار ہو گیا، دوسری ملازمت کے لیے مختلف لوگوں سے ملا مگر اسے چغلی کی وجہ سے کسی نے ملازمت دینے سے انکار کر دیا۔ سوال نمبر 5 ہے، لوک کہانی یا لوک داستانیں جو سی ہیں ان کی مختصر تعریف کریں۔ تو اس میں ہمارے پاس شسرخی اسی طرح سے ہوگی کہ لوک کہانی کی تعریف۔ لوک کہانیاں یا لوک داستانیں کسی معاشرے، تہذیب اور زبان کا قیمتی سرمایہ ہوتی ہیں۔ ان کہانیوں کے مصنف کا کوئی اتا پتہ نہیں ہوتا۔ یہ کہانیاں سینہ بسینہ ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ ان کے ذریعے محبت، احساس، خلوص، مروت، اتحاد، بہادری جیسی صفات معاشرے میں پروان چڑھتی ہیں اور نسلوں کی کردار سازی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، یعنی ان میں کوئی نہ کوئی اخلاقی سبق ضرور ہوتا ہے۔ عزیز طلباء، مشق میں ہمارے پاس دوسرا سوال ہے کہ سبق کا خلاصہ لکھیں۔ سبق کا عنوان لکھیں گے، چغل خور مصنف کا نام لکھیں گے، شفیع عقیل۔ سبق کے اہم نکات سے خلاصے کو سمجھاتی ہوں، اگر آپ کے ذہن میں یہ تمام نکات ہوں گے تو آپ بہت اچھا خلاصہ لکھ لیں گے۔ پہلے نقطہ ہے اس کا کہ دیہاتی ہے، گاؤں میں رہتا ہے، چغل خوری کی اسے عادت ہے۔ اپنی چغل خوری کی عادت کی وجہ سے گاؤں والے اس پہ اعتماد کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ گاؤں والوں کا اعتماد اٹھنا، نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھنا، کوئی بھی اسے ملازمت پر نہیں رکھتا، اسے کہیں بھی ملازمت نہیں ملتی، اس کی نوبت فاقوں تک آ جانا، یعنی کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر اسے کہیں بھی ملازمت نہیں ملے گی تو وہ کھانے پینے سے بھی محتاج ہو جائے گا۔ یہی سوچ کر وہ گاؤں چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور ملازمت کی تلاش میں کسی دوسرے گاؤں جاتا ہے۔ دوسرے گاؤں پہنچ کر وہ ایک کسان کے ہاں ملازمت اختیار کرتا ہے۔ یہ اہم نکات ہیں، ان کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ کسان بھی اکیلا ہے، اسے کام کاج کے لیے ایک آدمی کی ضرورت ہے۔ چغل خور جون سا ہے وہ کھیتی باڑی کا کام بھی جانتا ہے، اس لیے کسان کے ہاں ملازم ہو جاتا ہے۔ اب آگے جو اہم نکات ہیں اس سبق کے، ان میں سب سے پہلے شامل ہے کہ تنخواہ کی بجائے روٹی کپڑا اور 6 ماہ بعد ایک چغلی کی اجازت وہ مانگتا ہے کسان سے کہ اگر وہ اس کے ہاں ملازمت کرے گا تو اسے ایک چغلی کی اجازت ہونی چاہیے۔ کسان یہ سوچتا ہے کہ ایک چغلی سے کیا فرق پڑتا ہے اور وہ اسے ملازم رکھ لیتا ہے۔ وقت گزرتا جاتا ہے اور وہ جب 6 ماہ کا عرصہ گزر جاتا ہے تو وہ کسان کی بیوی کو سب سے پہلے بدگمان کرتا ہے کہ کسان کوڑی ہو گیا۔ اس کے بعد وہ کسان سے جھوٹ بولتا ہے کہ اس کی بیوی پاگل ہو گئی ہے، اور اس کے بعد جب دونوں کو بدگمان کر لیتا ہے تو وہ کسان کے سالوں اور بھائیوں کے پاس جاتا ہے کہ کسان کے سالوں کو کہتا ہے کہ کسان ان کی بہن کو مارتا ہے، اور کسان کے بھائیوں کو کہتا ہے کہ کسان کے سالے جو سے ہیں وہ تمہارے بھائی کو مارتے رہتے ہیں۔ اس طرح وہ ہر ایک کو بدگمان کرتا رہتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا ہے تو وہ پھر اپنے کام دوبارہ سے معمول کے مطابق کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آگے نکات ہیں کہ بیوی کھیتوں میں جب جاتی ہے کھانا لے کے تو کسان اس کو مارتا ہے، اور پھر بہن کو مارتے ہوئے دیکھ کے کسان کے سالے آ جاتے ہیں، اور بھائیوں کا آنا، کسان کے بھائی دیکھتے ہیں کہ اس کے بھائی کو کسان کے سالے مار رہے ہیں تو وہ سب آپس میں دنگا فساد کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر
گاؤں والے جو ان سے ہیں وہ آ کے ان سب کو بچاتے ہیں اور حقیقت کا علم ہوتا ہے۔ چغل خور جو ان سا ہے وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ گاؤں والے اسے بہت تلاش کرتے ہیں لیکن وہ کہیں نہیں ملتا، کیونکہ چغل خور اپنا کام کر چکا ہوتا ہے۔ اب آج کوئی بھی چغل خور، وہ مصنف کہتا ہے کہ اپنے آپ کو چغل خور نہیں کہتا، کیونکہ وہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ کہیں کسان اور اس کے بھائی سن نہ لیں اور اسے جان سے نہ مار دیں۔ یہ سبق کا خلاصہ تھا۔ اہم نکات آپ ذہن میں رکھیں گے تو یہ خلاصہ بہت اچھے طریقے سے لکھ لیں گے۔ جی عزیز طلباء، سبق میں ہمارے پاس تیسرا سوال ہے کہ سبق چغل خور کے متن کو سامنے رکھ کر درست جواب پر نشان لگائیں۔ پہلا ہے ہمارے پاس سبق چغل خور مصنف کی کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ پنجابی لوک داستانیں۔ دوسرا، چغل خور کہاں رہتا تھا؟ گاؤں میں۔ اپنے گاؤں کو چھوڑ کر چغل خور کہاں پہنچا؟ دوسرے گاؤں میں۔ چغل خور کون سا کام جانتا تھا؟ کھیتی باڑی کا۔ چغل خور نے روٹی کپڑے کے علاوہ تنخواہ کے بجائے کیا رعایت مانگی؟ 6 ماہ بعد ایک چگلی کھانے کی۔ چغل خور نے کیا بتایا کہ کوڑی کا جسم ہو جاتا ہے؟ نمکین۔ چغل خور اس لیے نہیں مانتا کہ وہ چغل خور ہے کہ کسان کے بھائیوں اور سالوں سے ڈرتا ہے۔ چغل خور کو چغل خور کہیں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ سبق چغل خور کے متن کو مد نظر رکھ کر درست یا غلط پر نشان لگائیں۔ ہمارے پاس سوال نمبر 4 ہے۔ چغل خور کھیتی باڑی کا کام جانتا تھا، درست۔ چغل خور نے کسان کی بیوی کو بتایا کہ کسان کا جسم نمکین ہو گیا ہے، درست۔ چغل خور نے کسان سے کہا کہ تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے، درست۔ کسان کے سالوں نے چغل خور کی چغلی کو جھوٹ جانا، غلط۔ جب چغل خور کی اصلیت کھل گئی تو سب اس کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے، درست۔ سوال نمبر 5 ہے ہمارے پاس۔ سبق کے متن کو مد نظر رکھیں اور کوسین میں دیے گئے الفاظ میں سے درست لفظ چن کر خالی جگہ پر کیجیے۔ پہلا، چغلی کھانا چغل خور کی عادت ہوتی ہے۔ چغل خور نے کسان کی بیوی کو بتایا کہ وہ کوڑی ہو گیا ہے۔ چغل خور نے کسان سے 6 ماہ بعد ایک چگلی کھانے کی اجازت مانگی۔ چغل خور کو چغل خور کہا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ چغل خور کی چغل خوری کا نتیجہ سر پھٹول کی صورت میں نکلا۔ عزیز طلباء، سبق چغل خور کے دوسرے لیکچر میں ہم نے سبق کی مشقی سوالات کے جوابات اور سبق کا خلاصہ اچھی طرح سے سمجھ لیا۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔